وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ سبھی حضرات کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ یا تو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا یا دوسرا روزہ ہوگا. تو اسی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے چند باتیں رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. رمضان المبارک، اس کی عظمت، اس کے تقدس اور اس کی منزلت کے بارے میں ہم سبھی کو معلوم ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، بیانات کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے، کتابوں سے مطالعہ وغیرہ کر کے، اور عام طور پر لوگوں کے ذہن صرف دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ایک ہے روزہ، دوسری ہے تراویح. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی اہم ترین عبادتوں میں شمار ہیں. لیکن رمضان المبارک کا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم دن کو روزہ رکھ لیں، رات کو تراویح پڑھ لیں، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس عہد اور پیمان کو یاد دلانے کے لیے ایک عملی مشق ہے جو ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے رب سے کیا ہے. اور جس عہد اور پیمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کیا اگر انسانوں کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف عبادت کرنا ہی تھا تو عبادت کے لیے کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ فرشتوں نے بھی تو یہی اعتراض کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں اور اس کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ ایسی مخلوق کو زمین میں کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں جا کر کے فتنہ اور فساد پھیلائے گی، قتل و غارت گری کرے گی؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے سجدے کرتے ہیں، آپ کے لیے رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. غرض یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت کا کام ہم انجام دیتے ہیں. تو اگر مقصد صرف اتنا ہی ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہی اعتراض کچھ انسانوں کو بھی ہوتا ہے
کہ اگر انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد صرف عبادت ہے تو عبادت کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ جواب یہ کہ بے شک فرشتے اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن فرشتوں کا عبادت کرنا، فرشتوں کا اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل تو کمال یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ایسی کوئی بات ہی نہیں پائی جاتی جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثلا فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی دنیا کے کوئی جھمیلے ہیں ان کے پاس، نہ بیوی کے پاس جانے کی ان کو حاجت ہوتی ہے، نہ ہی اور وہ تمام طرح کے مشاغل جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں فرشتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ نے جس کام میں انہیں لگا دیا اسی میں لگے ہیں، اس کے خلاف کرنے کا ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر سکیں۔ تو جب ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس کے خلاف کرنے کی، اب وہ عبادت کر رہے ہیں، اب وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، ایک نابینا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں نے کبھی فلمیں نہیں دیکھی ہیں، میں نے کبھی ٹی وی کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے، میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، میں نے آج تک کسی برائی پر نظر نہیں ڈالا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ تیرا یہ کمال ہے؟ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جب اس کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں پایا جاتا کہ وہ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے، تو پھر بھی اگر وہ اس کے بعد ان چیزوں سے بچتا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ فرشتوں کا عبادتوں میں لگے رہنا، اللہ کی تسبیح میں لگے رہنا، گناہوں سے بچنا، یہ فرشتوں کا کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر اس کے خلاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور ہم انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ دنیا بھر کے مشاغل لگے ہیں، ہمیں بھوک کی بھی ضرورت ہے، پیٹ پالنے کے لیے بھی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، بیوی کا بھی مسئلہ ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی بھوک کا تقاضا، پیاس کا تقاضا ہے، ان کو بھی بیویوں کی ضرورت ہے۔ مشرکین جب اللہ کے پیغمبروں کو دیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، یہ بازاروں کو جاتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ دنیاوی مشاغل میں لگے رہتے ہیں، ان کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیسے پیغمبر ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبروں کو بھی ان چیزوں سے چھٹکارا نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ مخلوق ہے جس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری طرف وہ مخلوق ہے جس کو تمام طرح کے مشاغل ہیں، ایک طرف وہ نابینا ہے جو کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتا ہے، دوسری طرف وہ آنکھ والا ہے جو ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، وہ فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ ڈرامے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ نامحرموں کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں ان چیزوں کے دیکھنے کا خیال آتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ان حرام کاموں کے کرنے سے رک جاتا ہے۔ اس نابینا کا نہ دیکھنا کمال نہیں ہے، لیکن اس آنکھ والے کا نہ دیکھنا کمال کی بات ہے۔
تو جب فرشتوں کے اندر عبادتوں کے علاوہ نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا تو فرشتوں کا عبادت میں لگے رہنا اور نافرمانیوں سے بچنا کمال نہیں ہے. انسان کا عبادتوں میں لگے رہنا اور نافرمانیوں سے بچنا کمال کی بات ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ یہ ساری حاجتیں لگی ہوئی ہیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، کہنے لگی میں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، اب یہاں پر میں ہوں اور تو ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ میری خواہش پوری کر. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائے، اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. لیکن اس واقعے میں جو اہم جز آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا نے یوسف کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف کے دل میں بھی خیال آنے لگا تھا. ہاں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آنا یہ نبوت کے منافی ہے. ایسا نہیں ہے. یہی تو کمال کی بات ہے کہ گناہ کا موقع بھی موجود ہے، دروازے بھی سارے بند ہیں، حالات بھی اسی کے مطابق ہے، سامنے سے دعوت بھی دی جا رہی گناہوں کی اور اندر گناہ کے کرنے کی طاقت بھی ہے اور گناہ کا دل میں جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، خیال بھی آ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ سے بچ جانا کمال ہے. اگر دل میں گناہ کا خیال ہی نہ آتا، اگر دل میں برائی کا ارادہ ہی پیدا نہ ہوتا تو زلیخا ہزاروں مرتبہ دعوت دیتی، کیا فرق پڑتا تھا؟ جب ادھر دل میں خیال ہی نہیں آتا تو پھر گناہ سے بچنے میں کمال کہاں سے آتا؟ پھر فرق ہی نہیں پڑتا تھا. جیسے نابینا کا نہ دیکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی وہ جذبات امڑنا شروع ہوئے، لیکن اللہ کے خوف کے آگے انہوں نے اپنے جذبات کو کچل دیا اور اللہ کے خوف کو مقدم رکھا. یہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. پتہ یہ چلا کہ ہماری جانیں بھی بک چکی ہیں، ہمارا مال بھی بک چکا ہے، ان چیزوں کا سودا ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے یہ ساری چیزیں خرید لی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جس سامان کو آپ بیچ دیں، جس چیز کو آپ دوسرے کے ہاتھوں سے فروخت کر دیں اور اس کی قیمت بھی وصول کر لیں، اب اس سامان کو آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بکی ہوئی چیز کو آپ کہتے ہیں نا یہ مال بک چکا ہے، آپ دوسرے سے اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں، خود اپنے کام میں لانا چاہیں تو لا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کے ساتھ دوسری کی ملکیت کا تعلق ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مسلمانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو گویا کہ ہماری جانیں بھی بک چکی ہیں، ہمارا مال بھی بک چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس طرح ہماری جانوں کو لگائے، جس طرح چاہے ہمارے مالوں کو استعمال کروائے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم 24 کے 24 گھنٹے اللہ کے لیے سجدے میں پڑے رہو، ہر دن روزہ رکھو، ایک بھی لمحہ تمہارا تسبیح اور تحمید سے خالی نہیں جانا چاہیے، تو یہ انصاف کے خلاف بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ساری چیزیں خرید لی ہیں. اور آپ جانتے ہیں جنت بھی انسانوں ہی کو ملنی ہے. فرشتے لاکھ عبادتیں کر لیں، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتہ عبادت سے خالی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کو ان کی عبادت پر جنت نہیں ملے گی. یہ جنت کے وعدے، یہ جنت کی نعمتوں کے وعدے، یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں ہیں.
کیونکہ فرشتوں کی عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہتے کہ تم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، ساری زندگی روزہ رکھو، تو یہ کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری جانوں کو خرید بھی لیا، اس کا بدلہ بھی جنت کی شکل میں دینے کا وعدہ بھی کر لیا، اور ہمارا مال اور ہماری جان بھی ہمارے حوالے کر دی۔ بس کہا دن میں 5 ٹائم میرے سامنے آ کر حاضری دے دینا، اور سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینا، اپنے مال میں سے صرف 2.5% کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، بقیہ سارا تم استعمال کرو، جان کو بھی تم استعمال کرو، اوقات کو بھی تم استعمال کرو، اور 97.5% مال کو بھی تم استعمال کرو۔ میں اس کے بارے میں پوچھنے نہیں جاؤں گا، بس اگر تم ان فریضوں کو ادا کرتے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کس قدر شفیق اور مہربان ہے کہ اللہ تعالی ہماری مالوں کو بھی خریدتے ہیں، جانوں کو بھی خریدتے ہیں، اور پھر اس کو ہمارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اس کا بدلہ بھی دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ایک تو اس کے اندر قرآن نازل ہوا، دوسری یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم بیان فرمایا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تمام شریعتوں کے اوپر، تمام شریعتوں کے اندر یہ روزہ کی عبادت موجود تھی۔ پوری شریعتیں دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر روزے کی عبادت موجود تھی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور آپ کی قوم کے اوپر 40 دن کے روزے فرض تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ماننے والوں کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ دنیا میں جتنی بڑی شریعتیں موجود ہیں، مشہور پیغمبر جو موجود ہیں، تمام لوگوں کے ہاں روزے کا تذکرہ ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، 1 دن کا روزہ افطار کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ کا یہ معمول رہتا تھا۔ سالوں کے سال 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 6 مہینے حضرت داؤد علیہ السلام روزے سے گزارتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی، جس غلطی کے نتیجے میں ان کو جنت سے اتار کر دنیا میں بھیجا گیا، تو آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ آپ کو سراندیپ کے پہاڑ پر اتارا گیا، اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا کو عرب کی سرزمین میں اتارا گیا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد جا کر کے دونوں کی ملاقات جبل نور میدان عرفات میں ہوئی۔ جبل نور کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جو غلطی ہو گئی تھی، جو کوتاہی ہوئی تھی۔ اگرچہ قرآن کہتا ہے کہ فنسیہ، جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، بھولے سے ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو دنیا سے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اور آدم علیہ السلام اس غلطی کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، معافی مانگا کرتے تھے، اور کیا فرماتے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ ایک دن کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا، تو دیکھا کہ چہرے کے اندر وہ کمال، وہ خوبصورتی، وہ حسن و جمال اور وہ چمک، وہ جوانی جو جنت کے اندر تھی، وہ دنیا میں آنے کے بعد سب ختم ہو گئی تھی۔
نہ وہ جوانی باقی رہی تھی، نہ وہ کمال اور نہ ہی وہ خوبیاں، نہ وہ خوبصورتی چہرے کے اندر باقی رہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اور آپ نے واقعی میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اگر آپ نے واقعی میری خطاؤں کو درگزر کر دیا ہے، تو اے اللہ مجھے جو جنت میں آپ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا اس حسن و جمال کو مجھے لوٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم 3 دن کا روزہ رکھو، 3 دن کا روزہ رکھو، جو تمہارا کھویا ہوا حسن و جمال ہے وہ سارا واپس آ جائے گا۔ اتفاق سے وہ دن کیا تھے؟ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا دن تھے، یعنی چاند کی تاریخ، عربی جو تاریخ ہوتی ہے، جن دنوں میں چاند مکمل ہوتا ہے اس لیے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ 20 کے معنی عربی زبان میں سفیدی کے آتے ہیں، چونکہ ان راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، دنیا کے اندر اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اس لیے ان راتوں کی نسبت سے اس دن کو جو ہے ایام 20 کہا گیا۔ حالانکہ دن تو سارے ہی روشن ہوتے ہیں، دن تھوڑی کوئی کالا ہوتا ہے، راتیں بعض کالی ہوتی ہیں، بعض کم روشن ہوتی ہیں، بعض زیادہ روشن ہوتی ہیں۔ تو جو راتیں سب سے زیادہ روشن ہوتی ہیں وہ 13، 14 اور 15 کی رات ہوتی ہے، اس لیے ان راتوں کے دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی روشن راتوں والے دن۔ تو آدم علیہ السلام نے جب پہلے دن کا روزہ رکھا تو 1/3 حسن و جمال واپس آیا، جب دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2/3 حسن و جمال واپس آیا، جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو مکمل جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حسن و جمال جو چھین لیا تھا وہ مکمل واپس لوٹا دیا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں کے روزے کا حکم فرمایا، اس لیے آدم علیہ السلام ہمیشہ ان روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خطبے میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ بیان فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ قال قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، کہنے لگے کہ تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔ عظیم کا لفظ جو ہے یہ چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ذات کی عظمت کو بیان کرنا تھا تو فرمایا وَإِنَّهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو جب بیان فرمایا تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے عظمت والے پیمانے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند مقامات پر قرآن کریم میں عظمت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جن چیزوں کے ساتھ یہ عظیم کا لفظ جڑا ہوا ہے ان چیزوں کا کوئی مقابلہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ کائنات میں اس کے جیسی ذات کوئی موجود نہیں ہے، نہ اس کا ہم پلہ کوئی ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، نہ اس کی جیسی طاقت، قوت، علم اور سمع اور بصر والا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں، اپنے علم کے اندر، اپنی قدرت کے اندر یکتائے زمانہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر قرآن کریم کو فرمایا
والقرآن العظیم، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں کتابیں ہزاروں موجود ہوں گی، لاکھوں موجود ہوں گی، آسمان سے بھی بہت ساری کتابیں اتاری گئی ہوں گی، لیکن ان تمام کتابوں میں قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب کا مقابلہ کرنے والی دنیا میں کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اس کے مثل، اس کی جیسی، اس کی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کے بارے میں چیلنج کر کے دنیا والوں کو کہا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو میرے اس قرآن کی عظمت کے بارے میں اور اس قرآن کی رفعت اور بلندی کے بارے میں ذرہ برابر کا بھی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر کتنے بھی انسان آئیں، کتنے بھی اربوں خربوں انسان دنیا میں آ جائیں، لیکن تمام انسانوں کے اندر جو مقام، جو کمال اور اللہ کی نظر میں جو محبوبیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کائنات میں وہ مقام، وہ عظمت اور وہ کمال کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ کائنات میں مہینے تو 12 موجود ہیں، لیکن رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے کی عظمت کا کوئی مقابلہ کوئی بھی مہینہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے سامنے ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوا کرتی ہے، شہر، اور فرمایا کہ من اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کی عبادت کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ فرمایا من ادا فیہ من ادا بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس مہینے کے اندر کوئی بھی نفل عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جو دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اور فرمایا من ادا فی فریضۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر فرض عبادت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو دیگر مہینوں میں 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ گویا کہ اعمال کا ریٹ اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیگر مہینوں میں 70 نمازیں پڑھیں، رمضان المبارک میں ایک نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے جو ہے 70 نمازوں کے برابر کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینوں کو اللہ نے یہ عظمت بخشی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، ہم صبر کرتے ہیں، کھانا نہ کھا کر کے، پانی نہ پی کر کے، خواہشات پوری نہ کر کے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے نفس کو جماتے ہیں اللہ کی عبادت کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ اگر اس مہینے میں ہم نے صبر کا معاملہ کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ عام طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے جو دیگر مہینوں میں شاید ہی کسی کو میسر ہوتی ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ،
وعتق رقبته من النار، یہ اس کا افطار کروانا اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب علی شربۃ ماء وعلی تمرۃ وعلی مزقۃ لبن، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب پانی کے گھونٹ پر بھی عطا فرما دیتے ہیں اور دودھ کے گھونٹ پر بھی عطا فرما دیتے ہیں، کھجور کے ایک ٹکڑے کے اوپر بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو اس مہینے کے اندر اپنے غلاموں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر اور اپنے ملازمین کے اوپر نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان کے کاموں کو ہلکا کر دیتا ہے، ان کے کاموں کے اندر نرمی کا تخفیف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کو جو ہے جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہوتا ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہوتا ہے اور آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا من اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی يدخل الجنہ، اگر کسی نے اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تعالی قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ آپ نے قیامت کے احوال کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ دن ہوگا جب سورج بالکل سامنے ہوگا، لوگوں کے پیاس کے مارے، گرمی کے مارے حالت بحال ہوگی اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے وہ ساری روایتیں سنی ہیں کہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا بدن جس کا پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے دن میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو میری حوض سے یعنی حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جب تک جنت میں داخلے کا وقت نہ آ جائے، حساب و کتاب فائنل نہ ہو جائے، پل صراط پار نہ ہو جائے، اور جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کس عمل کے اوپر؟ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے اوپر۔ تو یہ طویل روایت تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، جس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اس کی خوبیوں کو بھی بیان فرمایا، اس کی عبادتوں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور گناہوں سے مغفرت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اللہ کی رضا کی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنان، تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو، شرکس جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الخیر شر اقصر، کہ اے نیکی کے چاہنے والے، اے بھلائی کے طلبگار، اے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تو آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے برائی کے طلبگار، اے برائی کے خواہش مند، تو اپنی برائی سے باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالی روزانہ جہنم سے قیدیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ ایک مختصر روایت ہے۔ ایک طویل روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے فضائل کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حبت ریح من تحت العرش،
عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے، اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے فَيُسْمَعُ لَهَا طَنِينٌ، کہ اس کی وجہ سے ایک آواز ایسی سنائی دیتی ہے کہ جنت کے درختوں کے پتے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اس کی وجہ سے ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ لم يسمع السامعون احسن منہ، کہ سننے والوں نے اس سے خوبصورت آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دنیا میں لوگ گانوں پر، میوزک پر فدا ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اس جنت کی کھڑکی کے بجنے سے اور جنت کے درختوں کے پتوں کے ہلنے سے جو آواز نکلے گی، ایسی خوبصورت آواز نکلے گی کہ کائنات میں اس طرح کی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ اور کہتے ہیں جب یہ بات حور عین سنتی ہیں فَتَبْرُزُ الْحُورُ الْعِین عَلَى شُرَفِ الْجَنَّةِ، تو کہتے ہیں حور عین جنت کے جو ہے کھڑکیوں پر آ جاتی ہیں، جنت کے بالا خانوں کے اوپر آتی ہیں۔ فَيَقُلْنَ الْحُورُ الْعِین یا رضوان ما هَذِهِ اللَّيْلَةِ، کہتی ہیں کہ اے رضوان، جنت کے داروغے کا نام ہے کہ اے رضوان یہ کیسی رات ہے؟ تو جنت کا داروغہ رضوان کہتا ہے کہ هَذِهِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ عَلَى الصَّائِمِينَ مِنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رضوان افتح ابواب الجنان علی الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جنت کے تمام دروازوں کو میرے نبی کے امت کے روزے داروں کے لیے کھول دیجئے۔ اور کہتے ہیں یا مالک اغلق ابواب النیران عن الصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے مالک جہنم کے داروغے سے فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو میری امت، میرے نبی کی امت کے روزے داروں کے لیے۔ وَيَا جِبْرَائِيل اِهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ، اور اے جبرائیل جاؤ زمین کے اوپر، جاؤ زمین کے اوپر۔ وَغْلُلْ مَرَدَةَ الْجِنِّ وَصُفِّدْهُمْ وَاجْعَلْهُمْ وَقْذِفْهُمْ فِي الْبِحَارِ، اور کہتے ہیں کہ جاؤ سرکس جناتوں کو اور شیاطین کو قید کر کے ان سب کو لے آ کر کے سمندروں میں ڈال دو، کئی لا یفسدوا علی امت محمد حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم صیامہم، تاکہ یہ لوگ، یہ شیاطین، یہ جنات کیا میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک پکارنے والے کو حکم فرماتے ہیں، وہ آواز لگاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حل من سائل فاعطی سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کو مغفرت ادا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ یہ روزانہ کا یہ سلسلہ رہتا ہے، روزانہ پکارنے والا پکارتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر دن میں، رمضان کے ہر دن میں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ کلہم قد استوجب النار، کہتے ہیں ہر ایک جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک کے برکت سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہ انعام امت کو عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ تمام راتوں میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ابتدائے رمضان سے لے کر آخری تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیے تھے، اتنی تعداد کے برابر اتنی اور تعداد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے۔ یہ امت نے جو رمضان کے مہینے کے اندر جو عبادتیں انجام دی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، جو صدقات و خیرات کیے ہیں، جو تراویح پڑھی ہے، اور جو خیر اور خوبی کے کام کیے ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کا تقدس اور اس کا احترام ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کیا عظمت بخشا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی کو وہاں تک باقی رکھا اور ایک ہفتہ بھی باقی ہے تو اس کے لیے ہمیں اچھی طرح ہمیں اسے تیاری کرنا ہے اور اپنے ارادے کو پختہ کرنا ہے، معمولات میں تبدیلیاں کرنا ہے، عبادتوں کے لیے وقت نکالنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، کیونکہ قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کر کے یہ بتا دیا کہ قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام سے مل کر رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تراویح کا جو سلسلہ عطا فرمایا رمضان کے مہینے میں، اس لیے تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور لگاؤ مضبوط رہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، ذکر اور اذکار کے لیے وقت نکالیں، اور چار چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کرنے کا حکم فرمایا ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی وقت ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اس کی کثرت کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری چیز فرمایا تستغفرونہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، کیونکہ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، گناہ ہر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو استغفار کی کثرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں خوب کیا کرو، کیونکہ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارات کثیرہ، مبارک ہو اس انسان کے لیے، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے، اور فرمایا آفرین ہے اس انسان کے لیے کہ جب کل قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں استغفارات کی کثرت ہو، یعنی کثرت سے اس نے استغفارات پڑھ رکھے ہوں۔ تو استغفار کی کثرت اس مہینے میں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ بتایا ہے، اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم کو ضرورت ہے، ان کے بغیر تم کو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہو اور جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں جنت کی بجائے جہنم میں جاؤں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرے استغفار کی کثرت رکھنا ہے، اور یہ وہ 2 عبادتیں ہیں کہ آپ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، حالت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر حال میں لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر حال میں ان عبادتوں کو آپ انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ سے جنت مانگتے رہنا ہے، جہنم سے پناہ چاہتے رہنا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رہنمائی میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مبارک مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام آبا اور اجداد کے لیے، پوری امت کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔